میرا تو خیر منصب بھی ایسا ہے کہ مجھے تو سب کی کلاس بھی لینی ہے اور سب کی اچھی باتوں کی تعریف بھی کرنی ہے. میں پارٹی نہیں مان سکتا اس پلیٹ فارم کی وجہ سے, اس لیے میں پریکٹیکلی کوئی جوائن نہیں کرتا. اگر کروں گا تو آپ کو پتہ ہے میں نے تو مولویوں کے ساتھ جو کچھ کیا تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ کروں گا. ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے, کرتے ہوں گے. کافر کوئی نہیں کر رہا, مجھے کافروں سے کوئی گلا نہیں اس حوالے سے. مسلمان ہی کر رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے. کرتا شلوار پہنا, کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی, ٹھیک ہے, اور اس سے بڑھ کے آپ کی تو میں نے بال بھی رکھنے لگنے شروع کر دی. یہ بھی دیکھ, اور کچھ نہیں تھا, یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے. اے بھی میں تھوڑا پورا کرتا ہوں, خوش ہو. یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا. اچھا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں جس میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا. نہ, میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں. میں صرف مخالف یہ ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں, تو پھر باڈی گارڈ کیوں رکھیں؟ نگاہ مارا کریں. جھوٹ بولتے ہو. مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا, اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں. ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے ہیں کہ وہ چلائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لٹایا جائے. دنیاوی اس باب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے مخالفین ہیں کہ انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی. دنیا کا جو مولوی اٹھتا ہے, چاہے اس کا ایک اسٹوڈنٹ چینج ہوا ہے نا, وہ آگے جمعے کے خطبے میں بیان کر دیتا ہے کیونکہ اس کو تو روگ لگ گیا. وہ اپنے روگ کا اظہار ممبر پہ کرتا ہے. ممبر پہ سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے, لوگ کہتے ہیں کون ہے. ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ نہیں بتا رہے کہ مولوی صاحب نے کیا گھوڑا آیا چیک تے کریے, ذرا چیک کر کے بھلا تکیے تے صحیح کہندا ہے. وہ بلا ولا کرتے ہوئے ول پی گیا انہوں نے. اور اہل سنت ول جماعت وہ ول پی گیا انہوں نے. تو لوگوں کو پتا چلا کہ سنی تو نام کیا ہے, سنی منہج کو تو ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ تو صرف اہل سنت والجماعت صرف لکھتے ہیں. تو مخالفین کا دوسرا محنت تو ہے ظاہر ہے, تن من دھن لگانا پڑتا ہے. میں بہت جنونی ہوں شروع سے, جو بھی کام کرتا. اگر میں نے پڑھائی کی ہے تو جنونیوں کی طرح, کالج لیول پہ بھی یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی. نوٹس ابھی تک میرے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کمپیٹنسی یہاں میں نے یوز کی, یہاں پہ بھی جنونیوں کی طرح. جب آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے آپ کے لیے خیر نکالتا ہے. لیکن جتنی چالیں میری خلاف چلی گئی وہ خیر ہی بنی. علماء نے جب کلپ بنانے شروع کیے, یہ تو یہ کہتا ہے, لوگوں نے جب سنا سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے. جو مردم شماری ہوئی ہے نا, پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ وہ مغل ہیں, اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں. تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ اس طریقے سے انہوں نے کیا تو مجھے موقع مل گیا, میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں, میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا, ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے, اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی؟ ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا, میں نے 10 باتیں کی. اس لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی, وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائیں ان کو, لیکن 10 جھوٹی نہیں, دلائل کے ساتھ. لمحہ بال ہو انہوں نے علمی طور پہ. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کرو نہ چھیڑو, وہ تو ہم پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. جو بندی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کہیں طارق مسعود سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے, ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. آپ کو تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس بات کا, ہمیں بھی پتا ہے. اور میری بھی بڑی خواہش تھی ملاقات ہو جاتی, لیکن وہ جو کام ڈلا اور بیچ میں انتظامیہ انوالو ہوگی, ورنہ اتنا سافٹ شکار میں نے چھوڑنا تھا کہ مجھے ایک ایسا موقع مل گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ دفن ہو جاتے. لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے, الحمدللہ لوگوں نے ہدایت قبول کی. آج تک اس ویڈیو کا جواب نہیں. جو 3 عقیدے میں نے المحنت کے ہائی لائٹ کیے, الٹا اس کو سن کے
جو کل تک نعرے لگا رہے تھے وہ چینج ہو گئے. تو فائدہ ہوا نا, شر میں سے خیر نکلی. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری ایک جو طبیعت ہے, جو میں نے ان کو بتایا, انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ایک ڈی پی او کو انوالو کر کے, جو اعلی کار بنا بریلویوں کا, اور وہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں, اس سے پہلے ویکیپیڈیا نے میرے نام کے اوپر کوئی پیج نہیں بنایا تھا, انہوں نے باقاعدہ پیج بنا دیا اور پورا میرا بایو ڈاٹا ڈال دیا. تو یہ ایف آئی آر نہ کٹواتے تو یہ ہونا تھا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ چیزیں تو پھیلی نا, اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا, فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا, جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے, خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکل کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ. تو ہم وہ کہتے ہیں ان کو نہیں, بعد میں بات کریں. بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اشرف رسول اللہ نکالوں تو ہم کہیں کہ اچھا آپ تو چشتی کو مانتے تھے, اس نے بھی پڑھایا. نہ سر, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہمارا کمپیٹیٹر وہ ہوگا جو ہماری دعوت لے کے چل رہا ہوگا. تو ہم تو ریٹائر ہو گئے, اسے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے. میرا کمپیٹیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرا کمپیٹیٹر تو تب آئے گا جب کوئی یہ بتائے
کہ اچھا ہمارے ابے نے یہ کیا تو تیرے نے یہ کیا. ہم تو بات ہی قرآن و سنت سے کرتے ہیں, اور جو قرآن و سنت سے بات کرے گا وہ ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہوگا. ہم تو کہیں گے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم بیان کرو. اسی لیے میں آپ کو بتا دوں, اور آپ لوگ بھی سن لیں, کہ آپ کے کئی علماء, ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس اپنے اپنے مدارس میں صرف ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ریورٹ وہ ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. یہاں آتے ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیشینس گیٹ نمبر کیڑا جی گیٹ نمبر 4 میں جاتے ہیں نا, اس طرح ادھر بھی جو گیٹ نمبر 4 یار موجود ہے, گیٹ نمبر 5 بھی آئے تھے, 5 تن پاک دا بھی آندے نے تھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے, نمازیں پڑھا رہے ہیں بریلویوں کی مسجد میں, اہل حدیثوں کی مسجد میں, دیوبندیوں کی مسجد میں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, شاید ایک آدھ جمعہ میرے خلاف پڑھا دیتے ہوں, کیونکہ میں نے ان کو کہا میرے خلاف پڑھائیں, لیکن دعوت کا کام آپ حکمت سے لے کے چلیں تو کامیابی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں. اور میں بتاؤں, میں اگر بریلوی بھی تھا نا, میں اپ رائٹ تھا. یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہو یا مورل ویلیوز میرے اندر نہ ہو, جو میرے مخالفین میں ابھی بھی نہیں ہے. جب یہ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں. میرا ایک کلپ ایک مولوی نے کاٹ لیا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں جو ہے نا ماتم بھی کیا کرو, یہ بھی کیا کرو. وہ میں الزامی جواب دے رہا تھا بریلویوں کو کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا عشق رسول کی علامت ہے, جو نہیں نکالتا وہ گستاخ رسول ہے, پھر تم بھی یہ کام کیا کرو, ورنہ ہم تمہیں اہل بیت کا عاشق نہیں مانیں گے. انہوں نے میرا وہ کلپ کاٹ کے اتنے ذمہ دار اہل حدیث علماء نے اپنے فیس پہ چڑھایا, کہتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا اصلی چہرہ. اپنے علماء کے ان کو بلنڈر بھی دکھا دینا ان کی کٹر پبلک کو, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا. میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا, اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں, لیکن اس کا نقصان ہمیں کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ جو ڈنگر پبلک اس سے رزلٹ نکالنے والی ہے نا, ان کو پورا قرآن و حدیث بھی بتا دینا, وہ ہدایت پہ نہیں آتے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والے ہیں وہ چھوٹے سے کلپ سے کہتے ہیں نہیں یار یہ بات پوری بتاؤ. کہ یہ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن ہے, وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے کچھ کلپ اس طرح کے ملے, میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا بندہ اتنے بکواس کر